بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دلہن بنے کمرے میں بیٹھی تھی جب شوہر کمرے میں آیا اور مجھے دلہن کے لباس میں لٹا کر شدید گرمی میں ایک موٹا کمبل مجھ پر ڈال گیا اور بولا کہ اگر اسے ہٹایا تو طلاق دے دوں گا۔ میں برداشت کر گئی۔ جب صبح کمبل ہٹایا تو پورا کمبل پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گئی، اب روز یہی ہوتا، لیکن اب میرا جسم کمبل ڈالتے ہی درد کرنے لگا۔ ایک دن میں نے موبائل کی ٹارچ جلا کر کمبل کے اندر جھانکا تو چیخیں نکل گئی، کیونکہ اندر کمبل کے اندر ایک ایسی مخلوق تھی جو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں بیڈ سے اٹھنا چاہ رہی تھی لیکن اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ سب کو آوازیں دینے لگی، نہ میری ساس آئی اور نہ ہی نند۔ جب سے میں یہاں آئی تھی کوئی بھی میرے کمرے میں نہیں آتا تھا۔ نند بھی مجھے دیکھ کر اپنے کمرے میں چھپ جایا کرتی اور ساس ایسے حلیے میں پھرا کرتی کہ جیسے وہ اس گھر کی نوکرانی ہو اور گھر کے باہر بھی لوگوں کا رش لگا رہتا۔ میں اپنی ساس یا نند سے بات کرنا چاہتی تو وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ جایا کرتی، اور آج کمبل میں مجھے جو کچھ محسوس ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا یہ آخری وقت ہو۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ کوئی تھا میرے ارد گرد جسے میں دیکھنا چاہ رہی تھی پر آنکھیں کھول کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر مجھے اپنی ماں کا کئی سال پہلے پڑھایا ہوا سبق یاد آیا، جب کسی مشکل میں پھنس جایا کرو، کوئی راہ نہ ملے تو اپنے رب کو پکارا کرو، وہی ہے جو اندھیروں سے نکال لیتا ہے، جو ہر مشکل میں پھنسے انسان کی مدد کرتا ہے۔ اور میں نے دل سے اپنے رب کو پکارا تھا اور تبھی میں نے آنکھیں کھول دی تھی۔ میں دروازے کی جانب بھاگی تھی پر باہر سے دروازہ بند تھا۔ میں کتنی دیر دروازہ پیٹتی رہی، کسی نے میری مدد نہیں کی۔ اچانک سے ایسا کیا ہو گیا تھا اور میرا شوہر یہ کمبل سے مجھے پاگل کر رہے تھے۔ تب میرے کمرے کی چیزیں ٹوٹنے لگی، میں ڈر رہی تھی اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ وہ جا کر وضو کیا اور جائے نماز پر کھڑی ہوگی، پر تب کسی نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا تھا اور میں چیخ پڑی تھی۔ کمرے میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا اور جیسے میں بیڈ پر بیٹھی تو مجھے اپنے پاؤں کے نیچے کچھ محسوس ہوا۔ ڈرتے ڈرتے جیسے ہی بیڈ کے نیچے دیکھا تو اچانک سے دھواں میری جانب بڑھ رہا تھا اور پھر غائب ہو گیا اور وہاں مری ہوئی مرغی پڑی تھی۔ اسی وقت شوہر دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا اور مجھے بالوں سے پکڑ کر بیڈ پر دھکیل دیا۔ کہنے لگا کہ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہارے باپ کو 10 لاکھ دیے ہیں میں نے، اور یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کہ آپ نے مجھے خریدا ہے؟ میں آپ کی خریدی ہوئی غلام ہوں؟ آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں نے اپنی اور آپ کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ آپ مجھ سے اتنے بڑے ہیں اور آج کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے خریدا ہے۔ اگر خریدا ہے تو کس لیے؟ میرا قصور کیا ہے؟ اور یہ سب کیا تھا؟ اس کمبل میں ایسا کیا ہے جو مجھے تکلیف دیتا ہے؟ آپ شوہر ہو کر ایک بار بھی میرے قریب نہیں آئے، پھر وہ کون ہے جو مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے؟ آخر تم ہو کون اور مجھے کیوں دھوکہ دیا؟ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہارے نوکر نہیں ہوں، نہ میں کسی بھی سوال کا جواب تمہیں دوں گا۔ بہتر ہے کمبل لو اور آرام سے سو جاؤ، جب تک صبح نہ ہو اس بیڈ سے نیچے ایک قدم بھی مت اترنا، ورنہ میں تمہیں طلاق کے ساتھ آگے بھیج دوں گا۔ جو پیسے تمہارے باپ نے مجھ سے لیے ہیں وہ میں سود سمیت واپس لوں گا۔ میرا شوہر مجھ پر کمبل ڈال کر پھر سے کمرے سے چلا گیا اور میں دن بدن کمزور ہونے لگی تھی۔ میرے گھر سے بھی کوئی نہیں آیا تھا اور میرا شوہر اب مجھے مار تھا۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ آج دلہن کی جیسے تیار ہو جاؤ، اور بھی میرے کمرے میں اگربتیاں لگا دی گئی اور میرے ماتھے پر خون تھا جس کو میرے شوہر نے کسی ڈبی میں محفوظ کیا ہوا تھا، اور مجھ پر کمبل ڈال دیا اور خود میں نے قریب بیٹھ کر مجھ پر کچھ پڑھنے لگا اور میں غنودگی میں جا رہی تھی پر میرا دماغ جاگ رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کو دھکا دیا اور کمرے سے بھاگنے لگی، پر میرے شوہر نے مجھے پکڑ لیا اور میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ مجھے لگتا میرا شوہر پاگل ہے، اسے دماغ کا مسئلہ ہے، پر میں تو حقیقت سے انجان تھی اور اتنا بھی جان گئی تھی کہ میرے شوہر کے پاس جنات ہیں۔ اور تب میرے شوہر نے کہا کہ آج تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے آزاد ہو جاؤ گی۔ میں رو رہی تھی، میرے ماتھے سے خون نکل رہا تھا پر اس شخص کو ترس نہیں آ رہا تھا۔ شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے اور اس دوران ایک بار بھی میرے گھر والے نہیں آئے تھے۔ اماں تو شاید مجھے بھول ہی گئی تھی، اور باپ کا کیا تھا؟ وہ تو ستیلا تھا۔ اگر اس کی سگی بیٹی ہوتی تو وہ مجھے کبھی اس ذہنی مریض شخص کے ساتھ فروخت نہ کرتا۔ میں تو انسان تھی، قیمت تو چیزوں کی لگائی جاتی ہے۔ تب میرے شوہر نے کہا کہ تم نہیں جانتی تمہاری وجہ سے میرا کتنا نقصان ہوا ہے، اور اس نے میرے ہاتھ پر کٹ لگا دیا جس سے خون نکلنے لگا اور کمرے میں سرگوشیوں کی آوازیں بڑھنے لگی اور ایسی بدبو آنے لگی جیسے کوئی جانور مرا ہو۔ وہ بدبو میرے دماغ کو پاگل بنا رہی تھی، میں اپنے ہوش کھو رہی تھی، اور تبھی میرا شوہر سر پکڑ کر گرا تھا۔ اس کے سر پر کسی نے بھاری چیز ماری تھی۔ مجھے سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، کوئی مجھے کھینچ رہا تھا، اٹھنے کا کہہ رہا تھا پر میں اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ پر آواز سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میری نند ہے اور اس نے باہر سے دروازہ بند کر دیا اور مجھے گاڑی میں بٹھا کر اس گھر سے نکل گئی۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ہوش آیا تو میں کسی کے گھر پر تھی اور میری نند اور ساس آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ ماں جی آپ کا بیٹا تو پاگل ہے، آپ کو میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں تو آپ کی بیٹی کی جیسی تھی۔ تب میری ساس نے مجھ سے کہا کہ بیٹی ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں مجبور تھی۔ اگر تب تمہارے شوہر کا ساتھ نہ دیتی تو وہ میری بیٹی کو مار دیتا۔
پر آج میری بیٹی نے اس شخص کو زخمی کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے وہاں سے نکال لیا ہے، اب تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ ماں جی میں کیسے اپنے گھر جا سکتی ہوں، میرا تو میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب میں 8 سال کی تھی تو میرے باپ نے کسی اور عورت کے عشق میں خودکشی کر لی۔ سب کہتے ہیں کہ اس عمر میں عاشق بن کے پھرتا ہے، اس کو شرم حیا آنی چاہیے، پر میرا دھدیال والوں نے ابا کے مرتے ہمیں گھر سے باہر نکال دیا۔ ان لوگوں نے بھی اتنا بھی نہ سوچا کہ ان کے مرحوم بیٹے کی نشانی ہو۔ میری دادی نے کہا کہ جب بیٹا نہیں رہا تو کیسی بیوی، کیسے نشانی، بہتر ہوگا کہ اپنے میکے چلی جاؤ اور دوبارہ کبھی اس گھر میں قدم مت رکھنا۔ اگر میں تب اپنی بیٹی کی شادی اس کی پسند کی جگہ پر کر دیتی تو کبھی اس کی جان نہ جاتی۔ وہ تو میرے سامنے روتا تھا، کہتا تھا کہ وہ گلشن سے شادی کرے گا، پر میں کیا کرتی، خاندان کی روایات کو زندہ رکھنے کی خاطر اس کی شادی اپنی ذات کی لڑکی سے کرتی، اور آج اتنے سالوں بعد اس نے خودکشی کر لی۔ اور پھر ہم ماں بیٹی روتے ہوئے اپنے ننیال آ گئے، جہاں روز میری ماں کو مجھے دھتکار دیا جاتا۔ گھر کے اوپر بنے ایک چھوٹے سے کمرے میں ہمیں جگہ ملی جس میں گھر کا کباڑ پڑا رہتا۔ بڑی مشکل سے ہم ماں بیٹی نے اس کمرے میں اپنے لیے جگہ بنائی اور سونے لگی۔ میری ماں ساری رات جاگتی، اسے نیند نہیں آتی۔ میں اپنی ماں سے کہتی کہ ماں آپ سو جائیں، کیوں جاگتی ہیں؟ تو ماں کہتی کہ بیٹی میرے نصیب میں سکون کی نیند نہیں رہی، پر مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں تمہیں نہ کھو دوں۔ تب میں چھوٹی تھی، مجھے اپنی ماں کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ سارا دن گھر کا کام کرتی اور ہمیں کھانا ملتا تو سب کے کھانا کھا لینے کے بعد اور ممانی کہتی کہ شکر کرو رہنے کو چھت مل چکی ہے، اور جب اپنے بھائی سے کہتی آپ کو کچھ تو سوچنا چاہیے، تو ماموں کہتے کہ کیسا بھائی، گھر میں صرف اس لیے پناہ دی ہے کیونکہ تم میری بہن ہو، اور اسے آگے مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ جب تم نے مجھ سے جائیداد میں اپنا حصہ مانگ لیا تھا اسی دن بہن بھائی کا رشتہ ختم ہو گیا تھا، تو میری کچھ نہیں لگتی۔ ماں نے کہا کہ مجھے میرا حق اسلام بھی دیتا ہے، پھر دنیا والوں کا کیسا انصاف ہے، اگر بہن مجبوری میں اپنا حق مانگ لے تو آپ بھائی اس سے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، اس سے ہر تعلق کو ختم کر دیتے ہیں؟ اور آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں کہ میں کتنی مجبور ہو کر آپ کی دہلیز پر آئی تھی۔ اگر کل کو آپ کی بیٹی اپنا حصہ آپ سے مانگے تو آپ اس سے رشتہ ختم کر لیں گے، اور میرے لیے اس شخص کو بھی آپ نے چنا تھا، تب کتنی منتیں کی تھیں آپ کی کہ بھائی مجھے اس شخص سے شادی نہیں کرنی، پر آپ اس وقت کہتے کہ لڑکا خاندانی ہے تمہیں خوش رکھے گا، پر اسے مجھے ایک پل کی خوشی نہیں دی۔ ایک بیوی کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب اس کا شوہر اسی کے سامنے اپنی محبوبہ سے بات کرے اور اپنی بیوی کو صرف لوگوں کی نظروں میں بیوی بنا کر رکھے جو صرف اس کے خاندان کو آگے بڑھائے۔ کیا ایک عورت صرف نسل بڑھانے کے لیے ہوتی ہے؟ اس کے کوئی احساسات جذبات نہیں ہوتے؟ اور میری ماں اس دن روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی اور مجھے سینے سے لگا کر سسکتی رہی۔ ماں نے کہا کہ اگر تم میرے پاس نہ ہوتی میں کب کی مر چکی ہوتی۔ ہم ماں بیٹی کی حالات جا کر گزرتی، ماں مجھے اپنے بچپن کی باتیں بتاتی، اور پھر کچھ ماہ بعد میری ماموں نے میری ماں کی دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ شخص ماموں کا دوست تھا، اس کی پہلے بھی 2 بیٹیاں تھیں اور بیوی اسے چھوڑ کے جا چکی تھی۔ وہ شادی کرنا چاہتا تھا اور میری ماں ابھی جوان تھی، ان کی شادی کم عمری میں ہوئی تھی۔ ماں کا بہت مجبور کیا اور آخر ماں نے کچھ سوچتے ہوئے دوسری شادی کر لی، اور میرا سوتیلا باپ ہم ماں بیٹی کو خوش رکھتا۔ پر کچھ دنوں بعد میرے سوتیلے باپ نے کہا کہ تم صرف اپنی بیٹی پر توجہ دیتی ہو، تمہیں میری بیٹیاں دکھائی نہیں دیتی کیا؟ گھر میں تمہیں صرف اس لیے لایا ہوں۔ تو ماں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ بڑی ہیں، اسکول جاتی ہیں اور مجھے وہ قبول نہیں کرتی، وہ کہتی ہیں اگر اس گھر میں آ گئی ہیں تو ہم سے دور رہیں، اور میرا سوتیلا باپ اماں کو برا بھلا کہتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا۔ تب مجھے لگا تھا کہ میری ماں کی زندگی ایک بار پھر تباہ ہو گئی ہے۔ وہ مجھے گھر پر پڑھاتی کیونکہ مجھے اسکول جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میرا سوتیلا باپ ماں سے کہتا کہ تمہارے ساتھ تمہاری بیٹی کو قبول کیا ہے، اس کو اس گھر میں رہنے کی اجازت دی ہے، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہر وقت اس کے ارد گرد گھومو، اس کو اسکول داخل کروانے کے خواب دیکھو۔ میری ماں میرے لیے کچھ نہ کر سکی، اور میری ماں کے دوسرے شوہر کی بیٹی کی شادی اچھی جگہ ہو گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے چلے گئی، دوبارہ کبھی گھر نہیں آئی تھی۔ وہ کہتی کہ مجھے اپنے باپ سے نفرت ہے۔ وقت گزرتا گیا، میں بڑی ہو گئی اور میرا سوتیلا باپ وہ نشہ کر کے گھر آتا، اماں اس کو سنبھالتی اور روتی کہ آپ نشہ نہ کیا کریں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ تو وہ غصے سے ماں کو اس کے پہلے شوہر کے طعنے دیتا، اس کے خلاف باتیں کرتا، اور ماں چپ چاپ سب سہتی چلی گئی۔ میں بہت چپ چاپ رہا کرتی تھی۔ اکثر ماں مجھے اپنے ساتھ لگا کر کہتی کہ میری بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر پا رہی، پر ایک دن دیکھنا کہ تمہارے لیے کوئی شہزادہ آئے گا اور بیاہ کر تمہیں لے جائے گا، تمہارے ہر خواب کو پورا کرے گا، جو تمہیں ڈھیر ساری خوشیاں دے گا۔ اور میں خواب دیکھنے لگی تھی۔ مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ جو کچھ میری ماں کے ساتھ ہوا میرے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ قسمت ایک بار پھر میری ماں کے ساتھ جو کچھ ہوا میرے ساتھ بھی دہرائے گی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قسمت اسی انسان کے امتحان کیوں لیتی ہے جس کے پاس پہلے ہی کچھ نہیں ہوتا؟ اور اگر کبھی قسمت مہربان ہو کر کچھ دینے لگتی ہے تو وہ پاس آنے سے پہلے ہی چھن جاتا ہے۔ میں بہت بد نصیب ہوں۔ اور پھر جب ماں نے میری شادی کی بات کی تو میرے سوتیلے باپ نے کہا کیا کرو گی اس لڑکی کو بیاہ کر، اس کا تو اپنا باپ عاشق تھا، یہ بھی کسی کے ساتھ عشق لڑائے گی اور گھر سے بھاگ جائے گی۔ مجھے بہت رونا آتا۔ میری ماں نے اتنے سال اس گھر کو اور اس شخص کو دیے تھے پر وہ اس قابل نہیں تھا۔ مجھے نہ اپنے سگے باپ سے محبت ملی اور نہ سوتیلے باپ نے شفقت دی تھی۔ وہ بھی شکی مزاج تھا، جوا کھیلتا، نشہ کرتا اور ماں کو مارتا۔ ایک دن ماں سے کہا
تھا آپ اس شخص کو چھوڑ دیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ روز آپ کو مارتا ہے، ذلیل کرتا ہے۔ اور ماں کہتی کہ اس گھر کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے، باہر کی دنیا تو نوچ کھائے گی اور تمہارے ماموں سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا، ماں رشتے دیکھنے لگی۔ جب ایک دن ابا نے کہا کہ میں نے رشتہ طے کر آیا ہوں، لڑکا بہت اچھا ہے، بس کچھ عمر زیادہ ہے، پر وہ تمہاری بیٹی کو بہت خوش رکھے گا۔ اور ماں نے کہا کہ مجھ سے پوچھے بنا کیسے رشتہ طے کرائے، یہ میری بیٹی ہے۔ اور اس دن میرے سوتیلے باپ نے کہا کہ اتنے سالوں سے میرے گھر میں رہ رہی ہے، کھا پی رہی ہے تمہاری بیٹی، میں کبھی حساب مانگتا ہوں تم سے، میں کوئی اس کا دشمن نہیں ہوں۔ میرے سوتیلے باپ نے مجھ سے کہا کہ بیٹی میں مانتا ہوں کہ میں اچھا آدمی نہیں ہوں، کبھی تمہیں اپنی بیٹی نہیں سمجھا، پر میں ہوں تو تمہارا باپ، چاہے ستیلا ہی صحیح۔ لوگ تو بس ایسے ہی ستیلے باپ کو برا بنا دیتے ہیں، تم میری بیٹی ہو اور میں تمہارا باپ ہوں، اور اسی تعلق سے تمہارا رشتہ بہت اچھے لوگوں میں کیا ہے اور وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اور میں مان گئی، پہلی بار میرے باپ نے مجھ سے اتنی محبت سے بات کی تھی۔ اور جب ماں وہ لوگوں سے ملی تو وہ لوگ اچھے تھے۔ ماں نے کہا کہ لڑکا تم سے 15 سال بڑا ہے پر بہت اچھا ہے۔ اس لڑکے نے اپنے باپ کے جانے کے بعد بہت مشکل وقت دیکھا ہے اور محنت کر کے اس مقام تک پہنچا ہے۔ آج اس کے پاس اپنا گھر بار ہے، کاروبار ہے اور چھوٹی سی فیملی ہے۔ میں نے کہا کہ ماں اگر آپ کو پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور پھر میرا رشتہ طے کر دیا گیا۔ ایک دن میرا ہونے والا شوہر دروازے پر آیا، میرے لیے بہت خوبصورت جوڑا لے کر آیا تھا۔ کہنے لگا کہ اریبہ یہ ڈریس تمہارے لیے لایا ہوں اور شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، تم نے مجھے قبول کیا، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور چلا گیا۔ میں کتنی دیر سوچتی رہی، کیا واقعاً کوئی مجھ سے محبت کر سکتا ہے؟ میرے دن رات ایک خوشی میں گزرنے لگے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں مسکرانے لگی تھی۔ ماں نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہے، ان لوگوں نے جہیز بھی نہیں مانگا بلکہ تمہارے ابا کو شادی کے انتظام کے لیے پیسے بھی دے دیے۔ میں نے تو بہت کہا ان سے پیسے نہ لو، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہماری جتنی حیثیت ہے ہم اپنی بیٹی کو دیں گے، پر تمہارا باپ کہتا ہے کہ تمہاری بیٹی کے جانے سے ہمارا نصیب بدل رہا ہے، اور میں بد نصیب آنکھوں میں خواب لیے اس شخص کی دلہن بن کر اس گھر میں آ گئی، اور وہ اتنی گرمی میں کمبل اوڑھ دیتا مجھ پر اور خود چلا جاتا۔ اور پھر پتہ چلا کہ میرے ستیلے باپ نے تو میرا سودا کیا ہے۔ میں رونے لگی تھی اور میری ساس مجھے چپ کروانے لگی، کہنے لگی کہ بیٹی ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے، کچھ کو قسمت فرش سے عرش پر لے جاتی ہے اور کچھ کو عرش سے فرش پر مار دیتی ہے۔ تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، تمہارے گھر والوں کو تمہارے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوگا، پر تمہارے باپ کو پتا تھا تمہارا شوہر کون ہے، اور خود سودا کیا تھا اس نے۔ میں نے تو اپنی ساس سے کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیوں دیا، اور وہ اٹھ کر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے ساتھ اس لیے دیا کیونکہ تمہارا شوہر میرا بیٹا نہیں ہے، میں اس کی ماں نہیں ہوں بلکہ تمہارے شوہر کی ساس ہوں، جس کو تم اپنی نند سمجھتی ہو وہ تمہاری سوتن ہے۔ اور میں حیرانگی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تب میری سوتن نے اپنے اوپر بیتی کہانی سنائی، مجھے کہنے لگی کہ حیران مت ہو، جو کچھ تمہارے ساتھ ہو چکا ہے وہ سب میں بھی بھگت چکی ہوں۔ امیر باپ کی بیٹی تھی، پیسے کی کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، پر میں محبت کر بیٹھی اس انسان سے جس کو تم شوہر کہتی ہو، اور سب کے خلاف جا کر میں نے اسے شادی کی۔ وہ پیسے کا بھوکا ہے، اسے پیسہ چاہیے اور مجھے محبت۔ تب میں اس کی حقیقت نہیں جانتی تھی، اور اسے شادی ہو کر گھر آئی اور تب آہستہ آہستہ مجھ پر اس کے راز کھلے۔ جب وہ کئی دن گھر رہا تھا اور گھر سے گوشت اور بہت ساری ایسی چیزیں ملی جن سے مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر ایک عامل جادوگر ہے۔ اس نے پیسے کی خاطر یہ سب شروع کیا تھا اور بہت ساری لڑکیوں پہ جادو کرتا تھا، ان کو اپنے شہر میں کرتا اور پھر جنات کے حوالے کرتا اور ان سے اپنا کام لیتا تھا۔ وہ جنات ان چھوٹی لڑکیوں پر عاشق ہو جاتے تھے۔ جادو کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں، پر میرا شوہر انسان کے درجے سے گر چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا۔ اور ایسی بہت سی لڑکیاں تھیں جو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی اور مجھے اس کے لیے چھوڑ دیا کیونکہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور اسے مجھ سے میری جائیداد، میرا گھر بار سب کچھ چھین لیا۔ میرا باپ اس شخص کی وجہ سے مر گیا۔ تم کہتی ہو کہ تم بد نصیب ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم سے زیادہ میں بد نصیب ہوں۔ میں نے اپنے باپ، اپنا بھائی اور پھر اپنا بچہ بھی کھو دیا تھا۔ مجھے اس شخص نے ایسی میڈیسن دی جس سے میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گیا۔ میں اس شخص سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ تم یہ سب کام چھوڑ دو، اپنے اس کام سے توبہ کر لو، تو وہ کہتا کہ میں بہت مشکلوں سے یہاں تک پہنچا ہوں، اب میں لوٹ کر واپس نہیں جا سکتا۔ میں اس کو اپنی محبت کے واسطے دیتی، اس کی منتیں کرتی، پر وہ سیدھے رستے پر نہیں آنا چاہتا تھا۔ جس گھر میں وہ رہتا وہ گھر بھی میرا ہے، پر سب کچھ اس نے مجھ سے چھین لیا۔ اور جب میرے باپ اور بھائی کی جان اس نے لی، میں نے تب سوچ لیا تھا کہ میں اس کو جان سے مار دوں گی۔ میں موقع کی تلاش میں تھی اور ایک دن رستے میں اس نے تمہیں دیکھ لیا، اور جب تمہارے بارے میں پتا کیا تو وہ بہت خوش ہوا کیونکہ تمہارے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ تمہاری ماں نے اس رشتے سے انکار کر دیا، پر وہ جادو کرنے لگا اور تمہاری ماں کو سچائی نظر نہیں آئی۔ جس شخص کو ذلیل کر کے گھر سے نکالا اسی کو جا کر خود بیٹی دے دی، پر تمہارے سوتیلے باپ نے اس سے پیسے مانگ لیے، اور پھر اس نے ضد میں آ کر مزید چلا کاٹنا شروع کر دیا، اور وہ تب تک تمہارے قریب نہیں آ سکتا تھا جب تک اپنا مقصد حاصل نہ کر لیتا۔ وہ دنیا کا امیر شخص بننا چاہتا تھا جس کے لیے اس نے خود اپنی سگی ماں کو مار دیا، اور تم سے شادی کرنے کے لیے میری ماں کو اپنی ماں اور مجھے تمہاری نند بنا دیا۔ میں اسے کہتی رہی کہ ان لوگوں کو سچائی بتا دو، اس لڑکی کو چھوڑ دو، اس کا تو پہلے باپ ہی نہیں ہے۔
پر وہ میری ماں کو اور مجھے تکلیف دینے لگا، پر مجھ سے اپنی ماں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی۔ کئی موقع جنات اس کی قید میں ہیں، وہ لوگوں کو ہر اچھا برا کام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کسی رشتے کو نہیں مانتا، دنیا میں جینے کے لیے دوسروں کو اپنا غلام بنانا اور پیسہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ اس نے مجھے طلاق دے دی پر اپنے گھر سے جانے نہ دیتا، اور اس دن تم رخصت ہو کر اس گھر میں آئی جب تم روتی چیختی چلاتی تو میں نے سوچا کہ تمہیں بھی اس دوزخ سے نکال لوں گی۔ میں تم سے پہلے بھی کئی لڑکیوں سے شادی کر چکا ہے، آج مجھے موقع ملا تو میں نے اس کو زخمی کر دیا۔ مجھے پتا ہے کہ وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا ضرور آئے گا اور میں اسے ہمیشہ کے لیے مار دوں گی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کا تڑپتا وجود آج بھی ویسے ہے اور یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، پر اگر کبھی مجھے کچھ ہو جائے تو تم میری ماں کا خیال رکھنا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی تھی۔ ہر انسان کی ایک دردناک کہانی ہوتی ہے اور سب سے تکلیف دہ لمحہ کسی اپنے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھنا ہے۔ میری سوتن اور اس کی ماں رو رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں ہوتا ہے، برے لوگوں کو کیوں جلدی سزا نہیں ملتی۔ مجھے 3 دن ہو گئے تھے یہیں پر، کوئی بھی ہمارے پیچھے نہیں آیا تھا، اور جب میری سوتن نے جا کر پتہ کیا تو پتہ چلا کہ میرے شوہر کے سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ کوما میں جا چکا ہے، پر اس کے جسم پر عجیب قسم کی الرجی ہو چکی ہے جس سے کیڑے نکلتے ہیں، اور یہی اس کی سزا تھی۔ وہ ماں بیٹی اپنے گھر چلے گی اور میں اپنی ماں کے پاس لوٹ آئی تھی، اور جب میں کے آئی تو پتہ چلا کہ میرا ستیلا باپ اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے خود نہیں پتا میں کیسے اس شخص کو تمہارا رشتہ دے دیا۔ میں کئی بار اس کے گھر میں گئی تھی پر پتہ چلا وہ گھر کرائے کا تھا، وہ تمہیں بیاہ کر کسی اور گھر میں لے گا۔ مجھے امید تھی کہ میری بیٹی ایک دن گھر لوٹ کر آئے گی، اور میں اپنی ماں کے سینے لگی اپنے آنسوں کو پینے لگی تھی۔ میری آگے کی زندگی بہت مشکل تھی، پر جو ٹھوکر مجھے لگی تھی اس نے مجھے بہادر بنا دیا تھا۔ میرا شوہر ہاسپٹل کے بستر پر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ سنا تھا کسی نے اس کا جنازہ بھی نہیں کروایا تھا کیونکہ اس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی۔ اس کی دنیا کی زندگی سے تو جان چھوٹ گئی، پر ابھی حساب باقی تھا، اسے کبھی معافی نہیں مل سکتی۔ 2 سال ہو چکے تھے، میری ماں بیمار رہنے لگی تھی، میں کبھی دوبارہ شادی نہیں کی۔ میرے لیے ایک تجربہ بہت تھا، اگر کوئی مجھے پیار کرتا تھا وہ صرف میری ماں تھی۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پیسہ نہ دیکھیں بلکہ لڑکا دیکھیں، وہ کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اور خاص کر اس کے خاندان والوں سے اس کا میل جول کیسا ہے۔ روپے پیسے تو آنے جانی چیز ہوتی ہے، جتنا نصیب میں رزق لکھا ہوتا ہے اتنا مل کر رہتا ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔